بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسماعیل سہروردی، اور ہمارا پروگرام ہے باتوں باتوں میں۔ اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تو یہی تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے احباب تک پہنچائی جائیں، دلچسپ باتیں جن کا مدد سے بھی تعلق ہو، جن کا کوئی سبق بھی ہو، اور جن سے انسانیت کو فائدہ بھی پہنچے۔ پچھلے دنوں گورنمنٹ نے ایک نیا نوٹیفکیشن نکالا، تو اس کے متعلق معلومات باہم پہنچانی تھی، وہ بھی پھر میں نے اسی ہی پروگرام میں ریکارڈ کر دی۔ گو کہ اس کے لیے ایک سیپریٹ چینل ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی ایک ٹف کام ہے، لہذا میں نے اسی پروگرام میں ہی وہ EFS کے نام سے شامل کر دی۔ اب وقار ایک مرتبہ دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے۔ جھگڑا یہ تھا، ایک کہہ رہا تھا کہ انسان کو تقدیر سے ملتا ہے، اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ تدبیر سے ملتا ہے۔ بات بڑھ گئی، جب جھگڑا زیادہ بڑھ گیا تو بات بادشاہ کے دربار تک پہنچا دی گئی۔ بادشاہ نے ان دونوں کو بلایا، ان کا موقف سنا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ دونوں ایک اہم فضول سی بات پہ بحث کر رہے ہیں، اس نے ان دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا، اور اس نے اپنے دربانوں کو، سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کو ایک ایسی جگہ پہ قید کر دو جہاں اندھیرا ہو، جہاں کچھ کھانے پینے کے لیے نہ ہو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ تقدیر اور تدبیر کی لڑائی کیسے لڑتے ہیں۔ تو انہیں ایک تہہ خانے میں بند کر دیا گیا۔ جب تہہ خانے میں بند کر دیا گیا، وہاں بھوکا پیاسا رکھا گیا، تو دوسرے دن ہی بادشاہ نے اپنے دربان سے کہا کہ یارو کہیں بھوک سے مر نہ جائے، ایسا کرو کہ ایک دو روٹیاں اور تھوڑا سا سالن جو ہے وہ وہاں کہیں اندھیرے میں رکھ دو، خود ہی ان کی قسمت میں ہوگا تو وہ کھا لیں گے۔ اب جب دونوں کو قید خانے میں رکھا گیا اور وہ ان کی روٹی بھی وہاں روشن دان میں رکھ دی گئی، تو جو یہ دعویٰ کر رہا تھا نا کہ تدبیر سے ملتا ہے، وہ اس نے سوچا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ تقدیر سے ملتا ہے، میں کہہ رہا تھا تدبیر سے ملتا ہے۔ اب میں بھی بیٹھا ہوں، وہ بھی بیٹھا ہے، تو میرا تو دعویٰ تھا کہ تدبیر سے ملتا ہے، لہذا مجھے کچھ تدبیر کرنی چاہیے۔ اس نے کیا کیا، دیواروں کے ساتھ ٹٹولتا ہاتھ کو مارتا، بالآخر اس کا ہاتھ جو ہے وہ روشن دان تک پہنچ گیا۔ تو وہ اس نے دیکھا کہ وہاں تھوڑا سا سالن اور دو روٹیاں پڑی ہیں، تو وہ اٹھا لایا۔ اب اسے پتہ چل گیا کہ یہ بادشاہ نے ہمارے لیے ہی رکھا ہوگا۔ اب وہ زمین پر چوکڑی مار کر بیٹھ گیا، اپنے سامنے روٹیاں رکھ لیں، اب وہ کھانے لگا۔ جب کھانے لگا نا، تو اس کو خیال آیا کہ بالآخر تدبیر سے ہی ملا ہے، تو اگر میں بھی تقدیر پہ بھروسہ کر کے بیٹھا رہتا تو اس کی طرح میں بھوکا بیٹھا ہوتا۔ اب کیا کرنا چاہیے کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ انسان کو تدبیر سے ملتا ہے، کچھ کرنے سے ملتا، ہاتھ پاؤں مارنے سے ملتا ہے، یہ ثابت ہو گیا، لہذا کیوں نہ میں اپنے ساتھی کو بھی کھانا کھلا دوں۔ اس نے اپنے ساتھی کو بلایا، اور وہ جو دو روٹیاں تھیں ان میں سے آدھا سالن ایک پر ڈالا، آدھا دوسری پر، اور وہ اپنے ساتھی کو دے دی کہ یہ بھی 2 دن سے بھوکا ہے، میں بھی 2 دن سے بھوکا ہوں۔ تو دونوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا، اور وہ بڑا فخر محسوس کر رہا تھا کہ دیکھا، میں نے تدبیر کی، میں نے ہاتھ پاؤں مارا تو مجھے مل گیا۔ اسی فخر میں، تکبر میں، اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ تقدیر سے ملتا ہے، تو دیکھو میں نے تدبیر کی تو کھانا مل گیا نا ہمیں۔ اس نے کہا تمہیں تدبیر سے ملا ہے، میں نے تو کوئی تدبیر نہیں کی، مجھے تو تقدیر سے ہی ملا ہے۔ تو احباب افکار، تقدیر اور تدبیر دونوں مل کے ہی کام چلاتے ہیں، دونوں ہی انسان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ خالی ہم تقدیر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور ہم تدبیر کے چکر میں پڑے رہیں، کبھی تقدیر کے چکر میں پڑے رہیں، ایسے کام نہیں چلے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ کچھ ہمیں بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، اور کچھ تقدیر پر بھروسہ کرنا پڑے گا، پھر کامیابی کا سفر جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اپنی ذات پر ہمارا تقوی مضبوط کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔